طالبة العلم البشرى من نور الفوز الوضاح قد نلت طموحا يا نبضي طالبتي شمسي بصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أجمعين وبعد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من قلبك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحیم. آج ارکان ایمان کے حوالے سے ہمارا آخری لیکچر ہوگا اور ہم بات کر رہے تھے کہ تقدیر کے حوالے سے بندوں کے واجبات کیا ہے، کیا واجب ہے تقدیر کے حوالے سے بندے پر. تو بندوں پر تقدیر کے دو واجبات ہیں. نمبر ایک، حسب مقدور اپنے جو واجبات ہیں، اپنے جو فرائض ہیں ان پر عمل کرے. جو اللہ جل تعالیٰ نے چیزیں اس پر حرام کی ہیں اس سے اجتناب کرے اور اللہ سے مدد طلب کرتا رہے کہ اللہ مجھے نیکی کی ہدایت دے دے اور مجھے گناہوں سے دور کر دے. اب اللہ تعالیٰ سے دعا یہ بھی کرے کہ اللہ مجھے خیر و بھلائی میں رکھ، مجھے ایسے کام کرنے کی توفیق دے جو خیر اور بھلائی والے ہوں، اور اللہ پر توکل کرے اور اللہ کی پناہ طلب کرتا رہے اور بھلائی کے حصول اور برائی کو ترک کرنے پر اسی کا ہی محتاج رہے. یہی مت سمجھتا رہے کہ اگر میں چوری کر رہا ہوں تو میری قسمت میں چوری کرنا ہے. یہی مت خیال کرتا رہے کہ میں اگر ڈاکہ ڈال رہا ہوں تو میری قسمت میں، میری تقدیر میں یہی ہے. ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا رہے کہ اللہ تو مجھے نیکی کی توفیق دے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المؤمن القوی خیر واحب الی واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجل وان اصابک شیء فلا تقل لو انی فعلت کذا لکان کذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان. کہ طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے اور دونوں میں خیر موجود ہے، لیکن جو قوت والا مومن ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. تم اس چیز کے حصول کی کوشش کرو جو تمہارے لیے نفع بخش ہو اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہو اور عاجز نہ بنو. اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا. اگر مصیبت پہنچ جائے تو پھر کہو کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے تقدیر میں لکھا تھا ویسا ہی ہو گیا. اور کیونکہ اگر یہ جو لفظ ہے نا کہ اگر میں ایسا کرتا، یہ اگر مگر جو ہے یہ شیطان کے الفاظ ہوتے. یہ صحیح مسلم کے حدیث ہے 2646 اس کا نمبر ہے. دوسری چیز انسان پر یہ ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ تقدیر لکھی ہوئی چیز پر، تقدیر میں جو بھی لکھا ہوا ہے اس پر جزا و فضا نہ کرے بلکہ صبر کا مظاہرہ کرے. جیسے بھی اس کے ہاتھوں کو نقصان ہو گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، جہاں پر اس کا اختیار بھی کوئی نہیں ہے تو وہاں پر رونا پیٹنا، اپنے آپ کو مارنا، اپنے آپ کو کوسنا، یہ کر لیتا وہ کر لیتا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. صبر کرے اور اس بات پر یقین کر لے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے راضی رہنا ہے اور جو کچھ ہوا ہے اسے تسلیم کرنا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، عجبا لامر المؤمن ان امره كله خیر
وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرًا فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرًا فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. کہ مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. کیا؟ اور یہ جو خیر والا پہلو ہے یہ مومن کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ملتا. اگر اس سے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، یہ شکر ادا کرنا اس کے لیے اجر کا باعث بن جاتا ہے. اور اگر اسے کوئی غمی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا اس کے لیے اجر کا باعث بن جاتا ہے. یعنی اس میں دونوں میں، اس کے لیے دونوں میں خیر ہے. اس میں مومن کے لیے دونوں باتوں میں ہی خیر ہے کہ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچی اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے صبر کیا تو اسے صبر کا اجر مل گیا، اور اگر اسے کوئی آسانی پہنچی اس نے شکر کیا اور شکر کے ذریعے اس کو اجر مل گیا. اسی طرح سے اللہ کے رسول کا ایک اور ارشاد ہے وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. یہ اس بات پر اچھی طرح یقین کر لو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ سے روک لیں گے وہ ہرگز آپ کو مل نہیں سکتا، اور جو چیز اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرنا چاہتے ہیں اس سے کوئی بھی آپ سے روک نہیں سکتا. جو اللہ نے دینا ہے اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور جو اللہ تعالیٰ نے نہ دینا وہ ساری دنیا میں مل کر چاہے آپ کو دے تو وہ نہیں دے پائے گی. کیوں؟ کہ یہ سارے معاملات ہی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو چیز اور معاملہ آپ کے حق میں بہتر ہو جائے گا، اور اگر اللہ نہ چاہے پوری دنیا بھی چاہ لے تب بھی وہ معاملہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے ابن دلیمی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابی بن کعب کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا میرے دل میں تقدیر کے متعلق شبہات پیدا ہو گئے ہیں، اور لہذا آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے وہ شبہات ختم کر دے. انہوں نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان اور زمین والوں کو عذاب میں مبتلا کر دے تو یہ بھی اس کی طرف سے ظلم نہ ہوگا، اور اگر وہ ان پر رحم ڈال دے، ان پر رحم کر دے تو رحمت ان کے اعمال سے نہیں زیادہ ہوگی. اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ تم تقدیر پر ایمان لے آؤ، اور اس بات پر یقین کر لو کہ جو چیز تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے وہ تم سے چوک نہیں سکتی. تو جو چیز تمہارے مقدر میں نہیں لکھی وہ تمہیں مل نہیں سکتی. یاد رکھو اگر تمہاری موت اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پر آئے گا تم جہنم میں جاؤ گے. تو ابن دلیمی بیان کرتے ہیں اس کے بعد میں عبداللہ بن مسعود کے پاس گیا اور انہوں نے مجھے یہی بات کہی. پھر میں سیدنا حذیفہ کے پاس گیا، انہوں نے بھی یہی فرمایا. پھر زید بن ثابت کے پاس گیا، انہوں نے مجھے اللہ کے رسول کی اسی طرح کی حدیث سنائی. تو ابو داؤد کی حدیث 2699 4699 اس کا نمبر ہے. مقصد کیا ہے کہ ہم نے صرف اس بات پر ایمان لانا ہے کہ جو کچھ ہمیں ملنا ہے وہ مل کر ہی رہے گا، اور جو کچھ ہماری قسمت میں ہماری تقدیر میں نہیں ہے وہ کسی صورت میں نہیں گا. لہذا تقدیر پر راضی رہنا ہے یہ لازمی امر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ ہر قسم کی بلائی عدل اور حکمت سے پر ہے. جو شخص بھی اس پر مطمئن ہو جائے گا اور حیرت اور تردد اور پریشانی سے باہر آ جائے گا وہ محفوظ رہے گا. اس کی زندگی میں بے قراری اور اضطراب کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر وہ کسی بھی چیز کے چھن جانے سے غمزدہ نہیں ہوگا، نہ اپنے مستقبل کے بارے میں خوفزدہ ہوگا. مستقبل کے بارے میں خوفزدہ ہونا بھی کیوں ہے؟ جب ہمارے حال ہمارا مستقبل ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے تو پھر خوف کس بات کا؟ اور بندہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ سعادت مند اور خوشگوار اور آسودہ حال ہے جس شخص کو اس بات پر یقین ہو کہ اس کی زندگی محدود ہے، اس کا رزق معین ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ بزدلی اور بخیلی سے اس کے رزق میں کبھی بھی اضافہ کے باعث نہیں بنے گی. یہ نہیں ہے جو رزق اس کو ملنا ہے اس کو بچا بچا کے رکھے تو اس کا رزق بڑھ جائے گا. نہیں، جو اس کو ملنا ہے، جو اس کے پیٹ میں جانا ہے وہی جانا ہے، اس سے زیادہ اس کو نہیں ملنا. پھر بھی کچھ لوگ جو ہیں اس کے باوجود بھی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ فضول خرچی شروع کر دے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جناب اندھا دھند جو ہے وہ آگ میں کود جائیں کہ بھائی قسمت میں موت ہوگی تو ملے گی ورنہ کون سے مجھے مل جائے. یہ بھی نہیں ہے.
اپنے احتیاط والے جو پہلو ہیں ان کو جاری رکھے اور اپنے معاملات کو دیکھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما اصابک من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ فقد باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 11 ہے کہ کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے لائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک، اے نبی آپ صبر کیجئے اور بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، برحق ہے، اور پھر آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیے۔ اب مسئلہ تقدیر جو ہے یہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے۔ تقدیر اللہ کا اپنی مخلوق میں ایک راز ہے جسے سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا، جیسے اللہ تعالیٰ کا کسی کو گمراہ کرنا، کسی کو ہدایت دینا، کسی کو مارنا، کسی کو زندہ کرنا، کسی کو محروم کر دینا، کسی کو نواز دینا، تمام امور میں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کسی کو کیا دیا ہے یا کسی کو کیا کیوں دینا ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے اذا ذکر القدر فامسکوا، جب تقدیر کا ذکر کیا جائے تو بحث کرنے سے رک جاؤ، بحث نہ کرو اس میں، پھر کھڑے ہو جاؤ، بس ٹھیک ہے، قدر اللہ ما شاء، جیسے ہونا ہے اللہ کی مرضی سے ہونا ہے، بس ٹھیک۔ اب تقدیر کو حجت بنا کر عمل کر چھوڑ دینا، اچھا جی میں نماز نہیں پڑھوں گا، میری تقدیر میں پڑھنا نہیں ہے، میں روزہ نہیں رکھوں گا، میری تقدیر میں روزہ رکھنا نہیں ہے، میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، میری تقدیر میں ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جہنم میں جو ہے نا وہ آپ کو اوندے منہ گرا دیے جائے۔ جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس کا بھروسہ کرتے ہوئے عمل کو چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ کسی کے پاس تو علم نہیں ہے نا تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے تقدیر میں یہی لکھا ہوگا یہ بندہ عمل چھوڑ دے گا اور کہے گا میری تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے، وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اگر اس کے پاس علم ہوتا تو ہم اسے کام کو حکم دیتے نہ کسی کام سے منع کرتے۔ اللہ نے ہی عمل کرنے کے لیے کہا ہے، بتایا ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جہاد فرض ہے، پردہ فرض ہے، جھوٹ بولنا سے رکنا ہے، زنا کرنے سے رکنا ہے، چوری کرنے سے رکنا ہے، ڈاکہ ڈالنے سے رکنا ہے۔ اللہ نے اچھے اعمال بھی بتا دیے، برے اعمال بھی بتا دیے۔ اگر عمل چھوڑنا جائز ہوتا تو کبھی کسی قوم پر عذاب نہ آتا، کوئی کافر نہ ہوتا، کوئی فاسق نہ ہوتا، کوئی فاجر نہ ہوتا، نہ کسی کا مواخذہ ہوتا۔ اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے۔ اب اللہ کو اپنے علم کے ذریعے پہلے سے پتا ہے کہ اس نے چلنا کس راستے پر ہے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ ہم بقیع میں ایک جنازے میں شریک تھے، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم سب آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس پر آپ سر جھکائے ہوئے زمین کو ریز رہے تھے، کسی گہری سوچ میں تھے۔ آپ نے فرمایا ما منکم من احد ما من نفس منفوسۃ الا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار الا وقد كتبت شقيقة او سعيدة۔ تم میں سے جو بھی شخص پیدا ہوگا اس کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے جنت میں یا دوزخ میں، اور یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ تو یہ سن کر ایک بندہ آیا، کہنے لگا کہ کیا ہم اپنی قسمت کے لکھے پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کرنا نہ چھوڑ دیں، کیونکہ جو نیک بختوں میں لکھا گیا ہے بالآخر وہ نیک بختوں میں شامل ہو ہی جائے گا، جو بدبختوں میں لکھا گیا ہے وہ جو بھی کر لے بدبختوں میں ہی رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق له فمن كان من اهل السعادة فييسر للعمل اهل السعادة ومن كان من اهل الشقاوة فييسر لعمل اهل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ کہ تم عمل کرو کیونکہ ہر ایک کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ جو شخص سعادت مندوں میں لکھا گیا ہے اسے نیک اعمال کی توفیق دی جاتی ہے، اور جو بدبختوں میں لکھا گیا ہے اسے ویسی ہی توفیق ملتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور اچھی باتوں کی تصدیق کی تو ہم اسے آسان راہ پر چلنے کی توفیق دیتے ہیں۔ جس نے بخل کیا اور بے پرواہی اپنائی اور بھلائی کو جھٹلایا ہم اسے تنگی کی راہ پر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں، تنگی کی راہ چلنے میں اس کو سہولت دیتے ہیں کہ پھر وہ گناہوں میں گھستا ہے تو گناہوں میں گھسا ہی چلا جاتا ہے، گھسا ہی چلا جاتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے
کہ تقدیر کے باب میں یہ بات یاد رکھیں کہ اسباب کا استعمال ضروری ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس چھت سے اترنے کے لیے دو راستے ہیں، ایک ہے کہ ہم جناب بننے سے نیچے چھلانگ مار دیں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم سیڑھیوں کا راستہ استعمال کریں۔ اب یہ بندہ کہے گا نہیں کہ میری ٹانگ ٹوٹنا ہی تقدیر میں ہے، میں سیڑھیوں سے جاؤں گا بھی تو ٹوٹ جائیں گی، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اسباب سیڑھیاں ہیں، اس کو استعمال کرنا لازم ہے۔ اب آپ کو پیرا ڈراپنگ تو آتی نہیں ہے کہ آپ جناب چوتھی منزل سے چھلانگ ماریں گے، پیرا ڈراپنگ کرتے ہوئے نیچے اتر جائیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو اسباب کو اختیار کرنا یہ تقدیر اور توکل کی منافی نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگ رات کو دکانیں بند کرتے ہیں، یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہ، اس کے باوجود بھی دکان بند کرتے ہیں، تالا لگاتے ہیں۔ اب ایک انسان دکان کھلی چھوڑ کے رات کو گھر چلا جائے، اگر تو بات چوری ہو جائے تو کہے جی دیکھیے جی میری تقدیر میں چوری تھی، میری تقدیر میں چوری نہیں تھی، تم نے چور کو خود راہ دکھایا کہ ادھر آ کے چوری کرو۔ اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ اگر انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو کہنا چاہیے قدر اللہ ما شاء فعل، جیسے اللہ نے چاہا ویسے ہو گیا۔ اس کے واقع ہونے سے قبل انسان پر لازم یہ ہے کہ جو مشروع قسم کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرے۔ اب مثال دیتا ہوں میں، انسان کا توکل جتنا مرضی مضبوط ہو، گھر میں اگر آلو بھی لے کر آئے گا تو جب تک ان کو کاٹے گا نہیں، ان کو پکائے گا نہیں، اچھا جی کاٹ بھی لے ان کو تب بھی پیٹ نہیں بھرے گا، کاٹ کر ان کو چولہے پر بھی رکھ دے پھر بھی پیٹ نہیں بھرے گا، جب تک اس کو پکا کے، اس کا سالن بنا کے، روٹی بنا کے یا روٹی منگوا کے، اس کو آلو کو، اس کے سالن کو توڑ کے، روٹی کو توڑ کے، سالن کو جناب لقمہ بنا کے منہ میں ڈال کے چبا کے پیٹ میں نہیں لے کر جائے گا تب تک اس کا پیٹ بھرے گا نہیں۔ اب انسان بڑا توکل کرے، آلو لا کر گھر رکھ دے کہ جناب آلو بڑے ہیں میرا پیٹ بھر جائے گا، تو نہیں بھرے گا، کیونکہ اس نے جو جائز اسباب ہے ان کو اختیار نہیں کیا۔ انبیاء کرام نے بھی ان وسائل کو اختیار کیا ہے، جو ان سے ان کے دشمنوں کو تحفظ دیتے۔ جنگ احد میں اللہ کے رسول گئے تو ایک زرہ پہن کر نکلے تھے، سیدنا ابوبکر نے ایک زرہ اور پہنائی، کیونکہ ڈر تھا اللہ کے رسول کی زندگی کو۔ یہ تو نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ توکل کریں اللہ پر، بغیر زرہ کے جنگ لڑنے جائیں، ایسا تو نہیں ہے۔ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرما رہا تھا اور وہی کے ذریعے مدد بھی حاصل تھی۔ اللہ کے رسول جو سید المتوکلین ہیں، جن کا اپنے رب پر قوی اور ایمان ہے، وہ بھی اس اسباب کو اختیار کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، کافر آیا، اس نے آپ کی تلوار نکال لی، تلوار لٹکا کے سوئے ہوئے تھے، تو اس نے تلوار پکڑ لی، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا ہاں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بتا تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ آپ نے کہا اللہ بچائے گا۔ تو وہ ڈر گیا، اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ تو اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ سورۃ انفال کی آیت نمبر 60 ہے کہ تم اپنے دشمن سے مقابلے کے لیے اپنے حسب استطاعت جتنی تمہاری قوت ہے، جتنی پسلی ہے، اتنی تیاری کرو، فوجی گھوڑوں کو تیار کرو تاکہ اس کے ذریعے تم دشمنوں کو ڈراؤ۔ ابھی بھی پاکستان اور انڈیا کا آپس میں جنگ ہوئی ہے، اگر پاکستان کے بعد کے اسباب نہ ہوتے تو جنگ فرشتوں نے نہیں لڑنی تھی، آ کے جنگ تو آپ نہیں لڑنی تھی۔ آپ لڑیں گے تو اللہ تعالیٰ مدد بھی بھیجے گا۔ آپ کہیں ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں تو فوج لڑے جا کو جو ہے نا وہ اللہ کی فوج خود آ کے لڑے، تو یہ تو بنی اسرائیل نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ کہ اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے جا کے لڑو، ہم تو نہیں، ہم تو یہاں بیٹھے۔ تو توکل، تو اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے باہر نہیں ہے، تو توکل اختیار کرنا چاہیے اور توکل کرنا چاہیے، لیکن اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسباب کے بغیر بندہ ہانڈی کو چولہے پہ چڑھا کے چولہا بند کر دے، کہے کہ میرا توکل ہے یہ خود ہی پک جائے گی کیونکہ میرے نصیب میں اس کو کھانا لکھا ہوا ہے۔ تو بھائی نصیب میں لکھا تو ہوا ہے، لیکن بھائی صاحب نصیب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ چولہا جلائیں گے، ہانڈی کو پکائیں گے، ہانڈی کو پکا کے نیچے اتاریں گے، روٹی پکائیں گے، پھر جناب اس کو آپ چھنی میں پلیٹ میں سالن کو نکالیں گے، نکال کے سالن کا لقمہ بنائیں گے، اس کو منہ میں ڈالیں گے، یہ سارا کچھ آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے چولہا بند کر دیا تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ عقل مند بیوقوف ہے، چولہا بند کر کے بیٹھ جائے گا اور بھوکا بیٹھا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں تقدیر کے باب میں اور باقی جتنے بھی ہم نے ایمان کے حوالے سے ارکان پڑھے ہیں، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اس کے بعد
یوم آخرت پر ایمان لانا اور آخرت میں تقدیر پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سیکھنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم الشريعة غيث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا. لله در امرئ أفنى شبيبته، يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا.